اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین خاتم النبیین ورحمت للعالمین مولانا وسیدنا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الاکرمین لا سیما علی بقیت اللہ فی الارضین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین. اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ناظرین گرامی، آج کی غم انگیز تاریخ شیعیان امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے انتہائی سخت ہے اور خاندان اہل بیت علیہ السلام کے لیے انتہائی دردناک. حقیقت یہ ہے کہ پورا عالم اسلام غم و الم میں ڈوبا ہوا ہے کہ آج ان کا امام اس دنیا سے اٹھ رہا ہے. عزیزان گرامی، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہمارے لیے کیا لے کر کے آئے تھے؟ پروردگار عالم نے امیر المؤمنین کو ہمیں ولی کے طور کے اوپر عنایت فرمایا تھا، اپنے ولی کے طور کے اوپر، اپنے جانشین کے طور کے اوپر. اعلان پروردگار عالم نے بہت پہلے کیا تھا، انی جاعل فی الارض خلیفہ. یہ وہی ولایت تھی کہ جس کا اظہار اور جس کا اعلان پروردگار عالم نے ابتدائے خلقت آدم میں کیا تھا. پروردگار عالم نے امیر المؤمنین کو عالم انوار سے اتار کر ہمارے لیے اس دنیا کے اندر پیکر خاکی میں بھیجا. جس طرح پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی اس دنیا میں تشریف لائی، اسی طرح امیر المومنین بھی اسی دنیا میں تشریف لائے، اہل بیت اسی طرح اس دنیا کے اندر تشریف لائے. اور اس لیے تشریف لائے کہ پروردگار عالم نے ان کے ذمے ہماری ہدایت کا اور ہمیں انسان بنانے کا کام سونپا تھا. امیر المؤمنین کی شخصیت کو پہچانوانا، امیر المؤمنین کی شخصیت کو دوسروں کے سامنے پیش کرنا، امیر المؤمنین کی ذات کو دوسروں کے لیے نمونہ بنانا، امیر المؤمنین کی شخصیت کو عالم اسلام کے سر کے اوپر تاج کی حیثیت سے پیش کرنا، یہ اللہ کا کام بھی تھا اور رسول اللہ کا کام بھی تھا. اللہ نے اپنے طور سے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے طور سے بنی نوع انسان کی اصلاح کے لیے اور انسانوں کو نقطۂ کمال تک پہنچانے کے لیے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا تعارف کرایا. رسالت ناقص رہ جاتی اگر تعارف ولایت کامل نہ ہوتا. رسالت ناقص رہ جاتی اگر اعلان ولایت علی انجام نہ پاتا. رسالت ناقص رہ جاتی اگر امامت کے سلسلے کا اظہار نہ کیا جاتا. رسالت ناقص رہ جاتی اگر خدا کو بندوں سے جوڑنے والا مشخص نہ کیا جاتا اور معین نہ کیا جاتا. رسالت مآب کی رسالت ختم رسالت تھی، رسالت کا سلسلہ تمام ہونے والا تھا، رسالت کا سلسلہ ختم ہونے والا تھا، وحی الہی کا سلسلہ ختم ہونے والا تھا، قرآن مکمل ہو رہا تھا. لیکن اس تکمیل قرآن کے سلسلے میں یہ اپنی جگہ کے اوپر ضروری تھا
کہ اس قرآن کا معلم کوئی معین کیا جائے، کوئی مشخص کیا جائے، کوئی مفسر اس کا بنایا جائے اور خدا کی طرف سے بنایا جائے۔ اگر قرآن خداوند عالم کی جانب سے ہے تو مفسر قرآن بھی خدا کی جانب سے ہو، اگر قرآن خدا کی جانب سے ہے تو معلم قرآن بھی خدا کی جانب سے ہو، اگر قرآن بھی خداوند عالم کی جانب سے ہے تو قرآن کی تعویل کرنے والا، اس کی تفسیر کرنے والا بھی خداوند عالم کی جانب سے ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جب قرآن مکمل ہو گیا تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر یہ حکم آیا قدرت کی طرف سے کہ اگر آپ نے معلم قرآن کا تعارف نہیں کرایا تو قرآن بھی ناقص رہ جائے گا اور آپ کی رسالت بھی ناقص رہ جائے گی۔ لہٰذا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا اور آپ نے میدان غدیر میں ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب اور معلم قرآن کو پہچنوانے میں پوری شدت سے کام لیا۔ 1,24,000 حاجیوں کے جھرمٹ میں اس کام کو انجام دیا، اور کام کو انجام دینے کے بعد اسی خطبے کے اندر یہ بھی ارشاد فرمایا، ایھا الناس انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی انہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض۔ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے اہل بیت ہیں۔ یہ دونوں ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں ہوں گے یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر کے اوپر پہنچ جائیں گے۔ یہ اعلان تھا غدیر کے میدان میں بھی، اس کے پہلے بھی اس بات کا اعلان کیا گیا، یعنی قرآن کا معلم پہچنوایا گیا، یعنی اللہ اور بندوں کے درمیان واسطے کو پہچنوایا گیا، یعنی اس سلسلے نورانی کو پہچنوایا گیا کہ جو اللہ اور بندے کے درمیان واسطے کا کام کرتے ہیں، ذریعے کا کام کرتے ہیں اور اللہ کی روزی لے کر بندوں تک پہنچاتے ہیں اور اللہ کی عظمت کا اعلان کرتے ہیں اور خداوند عالم کو سے بندوں کو جوڑتے ہیں۔ بندے رسالت مآب کے بعد بکھر جاتے اور بندگی ایسی بندگی ہو جاتی کہ جس میں بت پرستی کو شمول ہوتا، بت پرستی جس میں شامل ہوتی، لیکن امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کے اعلان کے ساتھ اب یہ معاملہ صاف ہو گیا اور یہ بات صاف ہو گئی کہ جب تک یہ ولایت باقی رہے گی اس وقت تک بت پرستی اپنی بڑائی کا اعلان نہیں کر سکتی، اس لیے کہ بت شکن کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ بت پرستی آگے نہیں بڑھ سکتی اس لیے کہ بت شکن کو پہچنوایا جا رہا ہے۔ بت شکنی صرف پتھر کے بتوں کو توڑنے والی بت شکنی نہیں ہے، بلکہ اغراض کے بتوں کو توڑنے والی بت شکنی، وسوسوں کے بتوں کو توڑنے والی بت شکنی، حوائج نفس کو توڑنے والی بت شکنی، خواہشات نفس کے بتوں کو توڑنے والی بت شکنی، نہ جانے کتنے بتوں کو توڑنے والی بت شکنی، یہاں اس بت شکنی کے ذریعے اس ولایت کو کمال اور عروج دیا جا رہا ہے میدان غدیر میں، اور یہی ولایت پہچنوائی جا رہی ہے۔ اور جب تک کہ رسالت کی تکمیل کو سمجھا نہ جائے گا اس وقت تک جب تک کہ ہم ولایت کو نہیں سمجھ سکتے اس وقت تک رسالت کی تکمیل کو نہیں سمجھ سکتے، اور جب تک کہ رسالت کی تکمیل کو نہیں سمجھ سکتے اس وقت تک ہم توحید کو نہیں سمجھ سکتے۔ عرفان الہی عرفان رسالت کا رہین منت ہے، عرفان رسالت عرفان ولایت کا رہین منت ہے، اور یہ چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں اور وابستہ ہیں۔ یہ ایسی وابستگی ہے، الہی عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک۔ پالنے والے اپنی معرفت کرا دے، اگر تو نے اپنی معرفت نہ کرائی تو ہم تیرے نبی کو پہچان نہ پائیں گے۔ پالنے والے اللہم عرفنی رسولک فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک۔ پالنے والے
رسول کی معرفت کرا دے. اگر تو نے رسول کی معرفت نہ کرائی تو ہم تیری حجت کی معرفت حاصل نہ کر پائیں گے. اور یہ حجت کی معرفت اگر ہم حاصل نہ کر پائے تو نہ رسالت کی معرفت حاصل کر پائیں گے، نہ الوہیت کی معرفت حاصل کر پائیں گے. اس لیے کہ اس حجت کے ذریعے ہی رسالت کی شناخت محکم ہوتی ہے، اور اس حجت کے ذریعے ہی الوہیت کی شناخت محکم ہوتی ہے. ورنہ نبوت بھی خطاکار نظر آتی ہے اور اللہ بھی مجسم نظر آتا ہے. لیکن اگر علی کی ولایت اپنی جگہ کے اوپر باقی ہے تو نبوت بھی معصوم نظر آتی ہے اور اللہ بھی انہو علی کل شیء قدیر نظر آتا ہے. یہ ولایت امیر المؤمنین ہے جو خدا کو بندوں سے جوڑتی ہے اور بندوں کو خدا سے جوڑتی ہے. یہ ولایت امیر المؤمنین ہے کہ جو اپنی شخصیت کو سامنے نہیں رکھتی، بلکہ یہ ولایت امیر المؤمنین ہے جو بندگی کو اپنا شرف سمجھتی ہے، عبادت کو اپنا شرف سمجھتی ہے، سجدے کو اپنا شرف سمجھتی ہے، خدمت خلق کو اپنا شرف سمجھتی ہے، خدمت خدا اور خدمت رسول کو اپنا شرف سمجھتی ہے. ایک منزل وہ بھی آتی ہے کہ جب دنیا یہ دیکھتی ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر میں ہیں اور اس سفر میں آپ کو نیند کا غلبہ طاری ہوتا ہے، گویا وحی الہی نازل ہونے والی ہوتی ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس وقت امیر المؤمنین آتے ہیں اور آپ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر المؤمنین کے زانوں کے اوپر سر رکھ کر کے سو جاتے ہیں. اور اسی عالم میں وحی کا نزول ہوتا ہے، وحی دیر تک نازل ہوتی رہتی ہے، آفتاب غروب کی منزلوں سے ہمکنار ہو جاتا ہے اور امیر المؤمنین اشارے سے نماز ادا کر لیتے ہیں. لیکن یہ امیر المؤمنین ہے، اشارے کی نماز ان کے لیے سزاوار نہیں ہے. نتیجے کے طور پر جب وحی کا سلسلہ منقطع ہوا اور ایک مرتبہ رسالت مآب نے پوچھا یا علی تم نے نماز ادا کر لی، اس لیے کہ وحی کا سلسلہ نماز کے ظہرین کی نماز سے پہلے شروع ہوا تھا اور غروب کے قریب تک چلتا رہا، اور امیر المؤمنین یہ خدمت انجام دیتے رہے کہ آپ کے زانوں کے اوپر رسالت مآب کا سر تھا اور رسالت مآب کے اوپر وحی کا نزول ہو رہا تھا. اشارے سے تو نماز ہو گئی، لیکن ایک مرتبہ جب پوچھا کہ تم نے نماز پڑھ لی، ہاں یا رسول اللہ نماز تو پڑھ لی لیکن اشارے سے پڑھی. کہا اب اٹھو اور اٹھنے کے بعد خدا سے یہ طلب کرو کہ تمہارے لیے ڈوبا ہوا سورج پلٹ آئے. اور امیر المؤمنین نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا. آپ نے اطمینان کے ساتھ جو فضیلت کا وقت تھا اس فضیلت کے وقت تک سورج بلند ہوا اور امیر المؤمنین نے نماز ادا کی، سجدے میں سر جھکایا. یہ وہ ہے کہ جو اشارے سے سورج پلٹا سکتا ہے، یہ وہ ہے جو کائنات کی گردش کو اپنے اشارے سے موڑ سکتا ہے، یہ وہ ہے جس کے اختیار میں پروردگار عالم نے پوری کائنات کی، پورے نظام شمسی کی گردش دے رکھی ہے. لیکن یہاں غرور نہیں ہے، یہاں تمکنت نہیں ہے، یہاں کبر نہیں ہے، یہاں ابدیت ہے، یہاں حیا ہے، یہاں بندگی ہے، یہاں اطاعت ہے. اور اس اطاعت کے عالم میں ادھر سورج بلند ہو رہا ہے، ادھر علی کی جبین خدا کی بارگاہ میں جھک رہی ہے، اور جبین جھک کے یہ بتا رہی ہے کہ میرے پاس اتنی طاقت اور قوت خدا کی جانب سے ہونے کے باوجود میرے اندر کبر و غرور نہیں ہے. میں چاہتا یہ ہوں کہ جس خدا نے اتنی قوت اور طاقت دی ہے اس کی بارگاہ میں سر کو جھکا کر کے بتاؤں کہ اگر تمہیں کچھ ملا ہے خداوند عالم کی جانب سے تو علی کی طرح ہی سر کو خدا کی بارگاہ میں جھکا کر کے اپنی بندگی کا اظہار کرو. یہ نہ کرو کہ غرور میں آ جاؤ، تمکنت میں آ جاؤ، کبر و غرور تمہارا اور ہوس تمہاری دنیا اور آخرت کو تباہ کر دے. علی سورج پلٹا بھی رہے ہیں بلندی کی طرف اور علی اپنا سر جھکا بھی رہے ہیں خاک کی طرف. خاک پہ اپنا سر جھکا کر کے علی نے بتایا کہ علی شیر خدا ہونے کے باوجود، علی ولی اللہ ہونے کے باوجود، بندے خدا
ہونے کے اوپر اپنا فخر محسوس کرتا ہے اور اطاعت خدا اور بندگی خدا کے اوپر افتخار محسوس کرتا ہے۔ علی کے سجدوں نے ہمیں بتایا کہ بندگی کیسے کی جاتی ہے، علی کی عبادتوں نے ہمیں بتایا کہ عبادت کیسے کی جاتی ہے، علی کی رکوع نے ہمیں بتایا کہ رکوع کیسے کیا جاتا ہے، علی کے قیام نے ہمیں بتایا کہ قیام کیسے کیا جاتا ہے، علی کی زکوٰۃ نے ہمیں بتایا کہ زکوٰۃ کیسے دی جاتی ہے، علی کی سخاوت نے بتایا کہ سخاوت کہ مسکین و یتیم و اسیر کو کھانا بھوکے رہ کر کے کس طرح کھلایا جاتا ہے، اور علی کی سخاوت نے یہ بتایا کہ اپنے دامن میں درہم و دینار خرمے کے عوض بیچ کر کے لے کر کے گھر کی طرف جانے والے علی نے دروازے تک پہنچتے پہنچتے فقراء اور مساکین میں وہ سارے درہم و دینار اس طرح سے دے دیے کہ علی گھر کے دروازے پر پہنچ کر اپنے دامن کو جھاڑ کر کے الحمدللہ رب العالمین کہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بیت المال میں ایک سکہ بھی نہیں رہنے دیتے، اور جب تک کہ سب کو فقراء اور مساکین میں تقسیم نہیں کر لیتے اس وقت سکون سے نہیں بیٹھتے، اور جب سارے بیت المال کو صاف کر لیتے ہیں اور اسے جھاڑو دے دیتے ہیں تو اس کے بعد سجدہ شکر بجا لاتے ہیں، 2 رکعت نماز شکر ادا کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں یا دنیا غری غیری، اے دنیا میرے علاوہ کسی اور کو جا کر کے فریب دینا، علی تیرے بہکاوے میں آنے والا نہیں ہے۔ علی بندگی کے اس کمال کا نام ہے کہ جس نے بندوں کو خدا سے وابستہ کیا ہے، علی اطاعت کے اس کمال کا نام ہے جس نے بندوں کو خدا کی اطاعت کا سلیقہ سکھایا ہے۔ اور یہ سلسلہ جو پاکیزہ سلسلہ ہے، یہ نورانی سلسلہ جو ہے امامت کا، وہ ایسا ہی سلسلہ ہے کہ یہ حضرات خدا سے بندوں کو جوڑتے ہیں، بندوں سے خدا کو جوڑتے ہیں، اور جوڑ کر کے بتاتے ہیں کہ ہم آئے ہی اسی لیے ہیں کہ خدا کی بندگی سکھائیں اور خدا کی ذات سے بندوں کو وابستہ کر دیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا آخری امام جو پردہ غیب میں ہے، تو اس پردہ غیب میں پردہ نشین کے سلسلے میں ہم یہی کہتے ہیں کہ این السبب المتصل بین الارض والسماء، وہ سبب کہاں ہے، وہ ذریعہ کہاں ہے کہ جو آسمان اور زمین کے رشتوں کو جوڑنے والا ہے، یعنی بندوں کو خدا سے ملانے والا، خدا سے بندوں کو ملانے والا، خدا اور بندوں کے درمیان ذریعہ اور واسطہ بننے والا۔ علی اسی واسطے کا نام ہے، علی اسی ذریعے کا نام ہے۔ علی خدا سے لیتا ہے اور بندوں کو دیتا ہے، روزی خدا سے لیتا ہے، بندوں کے درمیان تقسیم کرتا ہے، خدا سے لیتا ہے اور بندوں کو رزق پہنچاتا ہے۔ علی اس ذات کا نام ہے کہ جس کے اختیار میں پروردگار عالم نے کائنات دے دی ہے، لیکن اس کے اوپر غرور نہیں ہے علی کو، اس کے اوپر افتخار نہیں ہے علی کو، اپنی بندگی کے اوپر فخر ہے، اپنی اطاعت کے اوپر فخر ہے، اپنے سجدوں کے اوپر فخر ہے۔ دنیا تعجب کرتی ہے کہ علی نے ایک رات میں 1000 رکعت نمازیں کیسے پڑھیں۔ دنیا کو تعجب ہو رہا ہے، دنیا کو تعجب ہو رہا ہے کہ علی ایک رات میں 1000 رکعت نماز کیسے پڑھتے ہیں۔ آئیے ہم بتاتے ہیں، صاحب الکتاب الغدیر علامہ امینی نے ایک سال یہ کر کے دکھایا کہ دنیا والو اگر تم سوچتے ہو کہ ہمارا مولا ایک رات میں 1000 رکعت نماز پڑھ کر کیسے پڑھتا ہے، تو آؤ ہم تم کو بتاتے ہیں۔ اپنی حیات ہی میں 1 سال مشہد مقدس میں جانے کے بعد علامہ امینی کے حالات میں یہ لکھا ہے، آپ نے یہ طے کیا کہ ماہ مبارک کی پہلی تاریخ سے لے کر ماہ مبارک کی آخری تاریخ تک ہر شب 1000 رکعت نماز پڑھوں گا، تاکہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی اس فضیلت کو دنیا والوں کے سامنے روشن و منور کر دوں۔ دنیا یہ سمجھتی ہے کہ علی کیسے 1000 رکعت نماز ایک شب میں ادا کرتے ہیں، جب غلاموں کو اتنی طاقت ہے کہ وہ ایک رات میں 1000 رکعت نماز ادا کر سکتے ہیں، اور علی کی اس عبادت کی دلیل بن جاتے ہیں خود اپنے کردار اور اپنے عمل کے ذریعے۔
کہ ہمارا مولا کتنا عظیم بندگی اور اطاعت پروردگار کے درجے کے اوپر فائز ہے۔ یہ وہ بندہ ہے کہ جو عبادت میں مشغول ہوتا ہے تو اس کی شان یہ ہوتی ہے، نہ دنیا تصور میں ہے، نہ دنیا کے لوگ تصور میں ہے، نہ مال دنیا تصور میں ہے، نہ منصب دنیا تصور میں ہے، نہ علی کی شجاعت تصور میں ہے، نہ علی کی قوت تصور میں ہے، بلکہ علی کی بندگی ہے کہ جو علی کو خداوند عالم کی بارگاہ میں رکھے ہوئے ہے۔ آنے والا آتا ہے اور آ کر کے خیرات مانگتا ہے مسجد النبی میں، اور وہ خیرات لینے کے لیے کھڑا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ سوال کرتا ہے، دوسری مرتبہ سوال کرتا ہے، تیسری مرتبہ سوال کرتا ہے، اور پھر کہتا ہے پالنے والے تیرے گھر سے خالی ہاتھ واپس جا رہا ہوں، تیرے گھر سے خالی ہاتھ واپس جا رہا ہوں۔ معلوم ہے یہ جملہ کتنا قیمتی ہے۔ اللہ کے گھر میں جو اللہ والا ہوتا ہے اسی کے کان میں یہ آواز جاتی ہے۔ ایک مرتبہ اس سائل نے دیکھا کہ ایک رکوع کرنے والے کی انگلیوں نے اشارہ کیا ہے کہ جس میں انگوٹھی ہے، وہ اشارہ کر رہا ہے کہ یہ انگوٹھی میرے ہاتھوں سے اتار لے، اور فقیر آگے بڑھتا ہے، اس انگوٹھی کو اتار لیتا ہے، اور ایک مرتبہ جب چلا جاتا ہے تو جبرائیل امین آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پالنے والے نے آپ کے بھائی کی شان میں قرآن کی آیت نازل کی ہے، اور یہ وَمِنَ النَّاسِ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ یہ بندگی کا وہ نقطۂ کمال ہے کہ جب آواز فقیر کی اللہ کی طرف متوجہ ہوئی تو اللہ کی طرف متوجہ بندے نے حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کر دی۔ اور یہی نہیں بلکہ پاؤں میں تیر لگا ہوا ہے اور علی کے پاؤں سے تیر کھینچا جاتا ہے تو علی جیسے صابر کو تکلیف ہوتی ہے اور وہ چیختے ہیں، لیکن رسول خدا فرماتے ہیں کہ علی کو چھوڑ دو، جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں تو ان کے پیروں سے تیر نکال لینا، انہیں احساس تک نہ ہوگا۔ یہ اصحاب تھے کہ جو حیرت کر رہے تھے لیکن رسول کو کوئی حیرت نہیں ہو رہی تھی۔ علی ہیں، علی کی بندگی ہے، علی ہیں، علی کی عبادت ہے، علی ہیں، علی کا سجدہ ہے، تم اطمینان سے تیر نکال لو، علی کو احساس بھی نہ ہوگا۔ علی عبادت میں مشغول ہوئے، لوگوں نے تیر علی کے پیروں سے نکال لیا، علی کو احساس تک نہ ہوا کہ جو تیر ہڈیوں تک پیوست ہو گیا تھا اور وہ بہت ہی سخت اور دشوار جگہ کے اوپر تھا، وہ کب نکلا علی کو احساس نہ ہوا۔ یہ بندگی ہے علی ابن ابی طالب کی، یہ اطاعت ہے علی ابن ابی طالب کی۔ ایسی ہی بندگی کا کمال مسجد کوفہ میں نظر آیا، اور وہ اس وقت نظر آیا کہ جب امام حمام محراب مسجد میں اپنی عبادت میں مشغول تھے، اور اس وقت ایک ظالم جس نے زہر آلود تیغ کو زہر میں بجھا کر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے آمادہ کیا تھا، اور اس نے آواز دی علی تمہیں حکومت کا حق نہیں ہے، تمہارے اصحاب کو حکومت کا حق نہیں ہے، حاکم صرف اللہ ہے۔ اور یہ کہہ کر اس نے فرق مطہر کے اوپر وہ زہرآلود تیغ ماری۔ امیر المومنین نے فرمایا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، اور یہ کہہ کر زمین کے اوپر بیٹھ گئے، اٹھنے کا یارہ نہ رہا۔ علی جیسے بہادر کو اٹھنے کی تاب اور طاقت نہ رہی، خاک کے مسجد کوفہ اٹھا کے اپنے زخم میں ڈالتے رہے، اور فرمایا میرے لال تم ان نمازیوں کی نماز تمام کراؤ، ہم بیٹھے بیٹھے اپنی جگہ کے اوپر نماز تمام کر دیتے ہیں۔ علی نماز تمام ہوئی، جانثار کمبل میں لپیٹ کر علی کو بیت الشرف کی طرف لے گئے۔ علی بیت الشرف میں داخل ہوئے، بیویوں نے رونا شروع کیا، بیٹیوں نے رونا شروع کیا۔ وہ زینب علی کو دیکھ رہی ہے، ابھی تو بابا کو رخصت کیا تھا، صحیح سالم بابا کو رخصت کیا تھا، لیکن کچھ ہی دیر کے بعد جو میرا بابا آیا ہے، بابا کا سر شگافتہ ہے، خون کا فوارہ جس سر مبارک سے بہہ رہا ہے، اور آپ کی ریش اقدس رنگین ہو رہی ہے، آپ کا
کا وجود خون سے رنگین ہو رہا ہے۔ عزیزو ایک مرتبہ یہ سارے کے سارے جو تھے چاہنے والے وہ تو واپس چلے گئے تھے دروازے سے، لیکن گھر میں بھی کچھ لوگ موجود تھے جو ایک دوسرے کو پرسا دے رہے تھے کہ علی ہمارے درمیان سے اٹھ رہے ہیں۔ ایسے میں زینب کو ایک خیال آیا، آنے کے بعد سرہانے بیٹھی اور بیٹھنے کے بعد کہا بابا ام ایمن نے مجھ سے ایک حدیث بیان کی ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، میں آپ سے بیان کرنا چاہتی ہوں اور اس کی حقیقت پوچھنا چاہتی ہوں۔ امیر المومنین نے کہا بیٹی پوچھو وہ کون سی حدیث ہے؟ آپ نے فرمایا ام ایمن نے مجھ سے بیان کیا ہے کہ یہی کوفہ ہوگا کہ جس میں ایک مرتبہ تم بے مخنو چادر اسیر کر کے لائی جاؤ گی۔ ایک مرتبہ امیر المومنین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، آواز دی میرے حبیب نے سچ کہا ہے، ام ایمن نے حدیث سچ بیان کی ہے۔ اے زینب آج سے 20 سال کے بعد تم اسی کوفے میں اپنے بھائی کے سر کو نوکے نیزہ پر دیکھو گی اور بے مخنو چادر بے کجاوا اونٹ کے اوپر اسی کوفے میں آؤ گی اور اسی کوفے میں تمہیں ذلیل و رسوا کرنے کی کوششیں کی جائیں گی، تم اپنے وجود سے خوف زدہ ہوگی۔ عزیزو زینب ابھی محسوس کر رہی ہے، زینب کو پرسا دینے والے موجود ہیں، علی اس دنیا سے جانے والے ہیں۔ بی بی آپ کو پرسا دینے کے لیے کتنے لوگ کوفے میں موجود ہیں؟ میں کہوں گا اے بی بی ایک بیٹی اور بھی نظر آتی ہے، آپ کے جتنا سن تو نہیں ہے، وہ کم سن بیٹی ہے۔ آپ کو علی کی رحلت پر لوگوں نے پرسا دیا لیکن اس بیٹی کو پرسا نہیں دیا گیا، اس کے رخسار پر تماچے مارے گئے، اس کے گوشوارے چھینے گئے، جس کی وجہ سے اس کے کانوں کی لویں زخمی ہو گئی۔ جزاکم ربکم۔ آخری منزل اور آپ کی زحمت کو تمام کرتا ہوں۔ عزیزو شب کی تاریکی میں علی کو غسل دیا گیا، علی کو کفن پہنایا گیا اور تابوت لے کر کے چلنے کی تیاری ہوئی۔ امیر المومنین نے وصیت کی تھی آگے سے تابوت خود ہی اٹھ جائے گا، پیچھے سے میرے بچوں تم خود اٹھانا۔ حسن و حسین نے پائنتی سے تابوت اٹھایا، جبرائیل و میکائیل نے آگے سے تابوت اٹھایا۔ تابوت ایک منزل کے اوپر پہنچا ویرانے میں کہ جہاں امیر المومنین کی قبر بنی تھی، زمین کے اوپر حسن نے بیٹھ کر کے زمین تھوڑی سی ہٹائی، دیکھا ایک قبر تازہ نمودار ہوئی جس پہ لکھا ہوا تھا ایک تختی پہ کہ یہ قبر طوفان سے پہلے نوح نبی نے اپنے لال علی کے لیے بنائی ہے۔ عزیزو امیر المومنین کو قبر میں اتارا جانے لگا، حسن مجتبیٰ نے، حسین مظلوم نے اپنے زخمی بابا کو قبر میں اتارنا چاہا کہ ایک مرتبہ آواز آئی، دو ہاتھ برآمد ہوئے، آواز آئی لاؤ یہ میری امانت ہے میرے حوالے کر دو۔ عجب نہیں کہ حسن حسین نے نانا کی آواز پہچانی ہو، گریا کر کے فرمایا ہو اے نانا جان میرا بابا زخمی ہے، آہستہ قبر میں اتاریے۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ